اس قبیلے نے بلا حیل و حجت اسلام قبول کر لیا۔ خالد واپس آنے کے بجائے وہیں رکے رہے اور انہیں اسلام کے اصول اور ارکان سمجھاتے رہے۔ خالد بن ولید، جنہیں تاریخ نے فن حرب وضرب کا ماہر اور صف اول کا سالار تسلیم کیا ہے، نجران میں 6 مہینے مبلغ اور معلم بنے رہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام ان لوگوں کے دلوں میں اتر گیا ہے تو خالد جنوری 632 میں واپس آ گئے۔ ان کے ساتھ بنو حارثہ کے چند ایک سرکردہ افراد تھے جنہوں نے رسول کریم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ رسول خدا نبی کریم نے ان میں سے ایک کو امیر مقرر کیا۔ اسلام کے دشمنوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا ممکن نہیں رہا اور یہ بھی دیکھا کہ اسلام لوگوں کے دلوں میں اتر گیا ہے، تو انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کا ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ یہ تھا رسالت اور نبوت کا دعویٰ۔ متعدد افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا، جن میں بنی اسد کا طلیحہ، بنی حنیفہ کا مسیلمہ اور یمن کا اسود انسی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس کا نام عقیلہ بن کعب تھا۔ کیونکہ اس کا رنگ کالا تھا اس لیے وہ اسود کے نام سے مشہور ہوا۔ اسود عربی میں کالے کو کہتے ہیں۔ وہ یمن کے مغربی علاقے کے ایک قبیلے انس کا سردار تھا، اس لیے اسے اسود الانسی کہتے تھے۔ تاریخ میں اس کا یہی نام آیا ہے۔ وہ عبادت گاہ کا کاہن بھی رہ چکا تھا۔ بالکل سیاہ رنگت کے باوجود اس میں ایسی کشش تھی کہ لوگ اس کے ہلکے سے اشارے کا بھی اثر قبول کر لیتے تھے۔ اس میں مقناطیس جیسی قوت تھی کہ عورتیں اس کے کالے چہرے کو ناپسند کرنے کے بجائے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتی تھیں۔ اس نے یہ پر اسراریت عبادت گاہ میں حاصل کی تھی۔ کاہن کو لوگ دیوتاؤں کا منظور نظر اور ایلچی سمجھتے تھے۔ اس علاقے کے زیادہ تر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسود کے اپنے قبیلے میں اسلام داخل ہو چکا تھا، لیکن اسود نے ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، جیسے ان لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ خود بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ اس وقت یمن کا حکمران بازان نام کا ایک ایرانی تھا۔ مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے، رسول کریم نے کہا، جاؤ بازان کو بتا دو کہ اس کا شہنشاہ اب خسر و نہیں شی رویہ ہے۔ رسول خدا کو یہ خبر بذریعہ الہام ملی تھی۔ بازان کے آدمی واپس گئے اور اسے بتایا کہ رسول کریم نے کیا کہا ہے۔ 3-4 دنوں بعد ان کو اپنے نئے شہنشاہ شیرویہ کا خط ملا۔ اس میں تحریر تھا کہ خسرو پرویز کو فلاں رات ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی رات تھی جو حضور اکرم نے بتائی تھی۔ کچھ دنوں بعد بازان کو رسول کریم کا خط ملا کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ بازان پہلے ہی اب سے متاثر تھا۔ الہام نے اسے اور زیادہ متاثر کیا۔ رسول اللہ نے اسے یہ بھی لکھا تھا کہ اسلام قبول کر لینے کی صورت میں وہ بدستور یمن کا حاکم رہے گا اور اس کی حکمرانی کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی۔ بازان نے اسلام قبول کر لیا اور وہ حاکم یمن رہا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد فوت ہو گیا۔ رسول اکرم نے یمن کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر حصے کا الگ حاکم مقرر کیا۔ بازان کا بیٹا، جس کا نام شہر تھا، رسول کریم نے اسے صنع اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کا حاکم بنایا۔ یہ خبر اڑی تھی کہ اسود انسی یمن کے علاقہ مزہج میں چلا گیا ہے اور ایک غار میں رہتا ہے جس کا نام خوبان ہے۔ اچانک یہ خبر ہوا کی طرح سارے یمن میں پھیل گئی کہ اسود غار سے نکل آیا ہے اور اسے خدا نے نبوت عطا کی ہے، اور اب وہ اسود انسی نہیں، رحمت العالمین۔ خبر سنانے والے کسی شک کا اظہار نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ مصدقہ خبر سناتے تھے کہ اسود کو نبوت مل گئی ہے۔ انہوں نے اسے نبی تسلیم کر لیا تھا، جا کر دیکھو۔ خبر سنانے والے کہتے پھرتے تھے، مزہج جا کر دیکھو، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، آگ کے شعلوں کو پھول بنا دیتا ہے۔ چلو لوگو چلو، اپنی روح کی نجات کے لیے چلو۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ بھی مزہج کوٹ دوڑے۔ اسود چونکہ کاہن رہ چکا تھا، اس لیے لوگ پہلے ہی تسلیم کرتے تھے کہ دیوتاؤں نے اسے کوئی پر اسرار طاقت دے رکھی ہے۔ اب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے فوراً اس دعویٰ کو تسلیم کر لیا۔
غار خوبان کے سامنے ہر لمحہ لوگوں کا ہجوم رہنے لگا۔ وہ اسود کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب رہتے تھے۔ وہ دن کو تھوڑے سے وقت کے لیے باہر نکلتا تھا اور غار کے قریب ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن کی آیات کی طرز کے جملے سناتا اور کہتا تھا کہ اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو اسے ہر روز خدا کی طرف سے ایک آیت اور راز کی ایک دو باتیں بتا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو اپنے معجزے بھی دکھایا کرتا تھا، مثلاً جلتی ہوئی مشعل اپنے منہ میں ڈال لیا کرتا اور جب مشعل اس کے منہ سے نکلتی تو وہ جل رہی ہوتی تھی۔ اس نے ایک لڑکی کو ہوا میں معلق کر کے بھی دکھایا۔ ایسے ہی چند اور شعبدے تھے جو وہ لوگوں کو دکھاتا تھا اور لوگ انہیں معجزے کہتے تھے۔ ایک تو وہ چرب زبان تھا، دوسرے وہ خوش الحان تھا۔ اس کے بولنے کا انداز پرکشش تھا۔ اس نے یمن والوں کو یہ نعرہ دے کر یمن میمن والوں کا ہے، ان کے دل مولیے تھے۔ یمنی بڑی لمبی مدت سے ایرانیوں کے زیر نگاہیں چلے آ رہے تھے۔ ایرانی تسلط بازان کے قبول اسلام کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تو حجاز کے مسلمان آ گئے۔ اس کے علاوہ وہاں یہودی، نصرانی اور مجوس بھی موجود تھے۔ یہ سب اسلام کی بیخ کنی چاہتے تھے۔ انہوں نے اسود انسی کی نبوت کے قدم جمانے میں در پر وہ بہت کام کیا۔ اسودی اپنی نبوت کی صداقت ایک گدھے کے ذریعے ثابت کیا کرتا تھا۔ اس کے سامنے ایک گدھا لایا جاتا، وہ گدھے کو کہتا بیٹھ جا، گدھا بیٹھ جاتا، پھر کہتا میرے آگے سر جھکا، گدھا سجدے کے انداز سے سر جھکا دیتا۔ گدھے کے لیے اس کا تیسرا حکم ہوتا میرے آگے گھٹنے ٹیک دے، گدھا اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسود انسی کو یمن کے لوگوں نے نبی مان لیا۔ اسود نے ان لوگوں کو ایک فوج کی صورت میں منظم کر لیا۔ اس نے سب سے پہلے نجران کا رخ کیا۔ وہاں رسول کریم کے مقرر کیے ہوئے دو مسلمان حاکم تھے، خالد بن سعید اور عمرو بن حزم۔ اسود کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا جو نجران میں داخل ہوا تو وہاں کے باشندے بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ دونوں مسلمان حاکموں کے لیے پسپائی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسود انسی اس پہلی فتح سے سرشار ہو گیا اور اس کے لشکر کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی۔ اس نے نجران میں اپنی حکومت قائم کر کے سنا کی طرف پیش قدمی کی۔ وہاں بازان کا بیٹا شہر حکمران تھا۔ اس کے پاس فوج تھوڑی تھی، پھر بھی وہ مقابلے میں ڈٹ گیا۔ اس کی للکار نے اپنی فوج کے قدم اکھڑنے نہ دیے، لیکن شہر بن بازان چونکہ اپنی فوج کا حوصلہ قائم رکھنے کے لیے سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا، اس لیے شہید ہو گیا۔ اس سے اس کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ اسود کے خلاف لڑنے والے وہ سیمنی بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن شکست کی صورت میں جان کا خطرہ مسلمانوں کو تھا۔ انہیں اسود کے لشکر کے ہاتھوں قتل ہونا تھا۔ اسود کسی مسلمان کو نہیں بخشا تھا، چنانچہ مسلمان جانے بچا کر نکل گئے اور مدینہ چاہیے۔ اسود انسی جو عبد الرحمن الیمن کہلاتا تھا، حضر موت، بحرین، احساق اور عدن تک کے تمام علاقوں پر بھی قبضہ کر کے تمام یمن کا بادشاہ بن گیا۔ اسلام کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ شمال کی طرف سے رومیوں کے حملے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا تھا۔ اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے رسول خدام نے ایک لشکر رومیوں پر حملے کے لیے تیار کیا تھا، جس کے سالار اعلیٰ 22 سالہ نوجوان اسامہ تھے، جو رسول کریم کے آزاد کیے ہوئے غلام زید بن حارثہ کے بیٹے تھے۔ زید بھی سالار تھے اور وہ موتہ کے مرکے میں شہید ہو گئے تھے۔ یمن کو ایک خود ساختہ نبی سے نجات دلانے کے لیے بہت بڑے لشکر کی ضرورت تھی، لیکن لشکر رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ اگر رومیوں پر حملے ملتوی کر کے اس لشکر کو یمن بھیج دیا جاتا تو رومی یہ فائدہ اٹھا سکتے تھے کہ مدینہ پر حملہ کر دیتے۔ یہ خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ رسول اکرم نے دوسری صورت یہ سوچی کہ یمن میں جو مسلمان مجبوری کے تحت رکے ہیں اور جنہوں نے اسود انسی کی اطاعت قبول کر لی ہے، انہیں اسود کا تختہ الٹنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس طریقہ کار کو حضور اکرم کے تمام سالاروں نے پسند کیا۔ اس مقصد کے لیے چند ذہین قسم کے افراد کو یمن بھیجنا تھا۔ رسول اکرم کی نظر انتخاب قیس بن حبیرہ پر پڑی۔ اپنے انہیں بلا کر یمن جانے کا مقصد سمجھایا
اور پوری طرح ذہن نشین کرایا کہ انہیں اپنے آپ کو چھپا کر وہاں کے مسلمانوں سے ملنا ملانا ہے اور ایک زمین دوز جماعت تیار کرنی ہے جو اس جھوٹے نبی اور عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے خود ساختہ بادشاہ کا تختہ الٹے۔ اپنے قیس بن حبیرہ سے یہ بھی کہا کہ وہ مدینہ سے اپنی روانگی کو بھی خفیہ رکھیں اور یمن تک اس طرح پہنچیں کہ انہیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ اس پر خطر مہم کو اور زیادہ مستحکم کرنے کے لیے رسول کریم نے دبر بن سکنس کو ایک خط دے کر یہ کہا کہ یمن میں کچھ مسلمان سردار موجود ہیں جنہوں نے مجبوری کے تحت اسود کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ یہ خط انہیں پڑھوا کر ضائع کر دینا ہے اور باقی کام قیس بن حبیرہ کریں گے۔ اسود انسی نے جب سنا پر حملہ کیا تھا تو وہاں کے حاکم شہر بن بازان نے مقابلہ کیا، لیکن وہ شہید ہو گیا تھا۔ اس کی جوان سال بیوی جس کا نام آزاد تھا اسود کے ہاتھ چڑھ گئی۔ آزاد غیر معمولی طور پر حسین ایرانی عورت تھی۔ اس نے اسود کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اسود نے اسے جبر اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ یہ اب اس شخص کی اسیر تھی جس سے دو انتہا درجے کی نفرت کرتی تھی۔ اکیلی عورت کر بھی کیا سکتی تھی۔ اس کی خوش نصیبی صرف اتنی تھی کہ اسود عورتوں کا دلدادہ تھا۔ اس نے اپنے حرم میں عورت رکھی ہوئی تھی۔ اسے تحفے میں بھی نوجوان لڑکیاں ملا کرتی تھیں۔ وہ ہر وقت عورت اور شراب کے نشے میں بد مست رہتا تھا۔ رسول اکرم کے بھیجے ہوئے قیس بن حبیرہ چوری چھپے سفر کر کے اور بھیس بدل کر سنا پہنچے۔ اسود نے سنا کو اپنا دارالحکومت بنا لیا تھا۔ ادھر دبر بن ہنس ایک مسلمان سردار کے ہاں خط لے کر پہنچ گئے۔ اس مسلمان سردار نے یہ یقین تو دلا دیا کہ وہ ایسے چند ایک مسلمان سرداروں کو اکٹھا کر لے گا جنہوں نے دل سے اسود کی اطاعت قبول نہیں کی، لیکن اسود کا تختہ الٹنا ممکن نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ صرف بادشاہ ہی نہیں، یمن کے باشندے اسے اپنا نبی مانتے تھے۔ قیس ایک ایسے ٹھکانے پر پہنچ گئے جہاں رسول کریم کے شیدائی مسلمان موجود تھے۔ ان مسلمانوں نے بھی وہی بات کہی جو مسلمان سردار نے کہی تھی، لیکن ان مسلمانوں نے ایسی کوئی بات نہ کہی کہ وہ اس زمین روز تحریک میں شامل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے پر عزم لہجے میں کہا کہ وہ خفیہ طریقہ سے وفادار مسلمانوں کو اکٹھا کر لیں گے۔ ہم اس جھوٹے نبی کو ختم کرنے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمان نے کہا، جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا تم لوگ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے؟ وہ قتل کون کرے گا؟ ایک اور مسلمان نے پوچھا، اور اسے کہاں قتل کیا جائے گا؟ وہ محل کے باہر نکلتا ہی نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ محل کے ارد گرد محافظوں کا بڑا سخت پہرا ہوتا ہے۔ کیا ہم میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو اسلام کے نام پر اپنی جان قربان کر دے؟ قتل کا مشورہ دینے والے مسلمان نے پوچھا، اس طرح جان دینے سے کیا حاصل کہ جسے قتل کرنا ہے اس تک پہنچ ہی نہ سکیں؟ اس مسلمان نے کہا، بہرحال ہمیں خفیہ طریقے سے یہ تحریک چلانی ہے کہ کم از کم مسلمان بغاوت کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسود انسی نے یمن پر قبضہ کر کے پہلا کام یہ کیا تھا کہ ایران کے شاہی اور دیگر اعلیٰ خاندانوں کے جو ایرانی اس کے ہاتھ چڑھ گئے تھے انہیں اس نے مختلف طریقوں سے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا تھا۔ ان کی حالت زر خرید غلاموں سے بدتر کر دی گئی تھی۔ لیکن اسود کی حکومت میں سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ اس کے پاس نہ کوئی تجربہ کار سالار تھا، نہ کوئی کاروبار حکومت چلانے والا قابل آدمی تھا۔ یہ خطرہ تو وہ ہر لمحہ محسوس کرتا تھا کہ مسلمان اس پر حملہ کریں گے۔ وہ خود عسکری ذہن نہیں رکھتا تھا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اسے ایرانیوں کا ہی تعاون حاصل کرنا پڑا۔ اس کے سامنے 3 نام آئے۔ ان میں ایک ایرانی کا نام قیس بن عبد یغوث تھا، جو بازان کے وقتوں کا مانا ہوا سالار تھا۔ دوسرے دور حکومت چلانے میں مہارت رکھتے تھے۔ ایک تھا فیروز اور دوسرا ازوی۔ فیروز نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ صحیح معنوں میں اور سچے دل سے مسلمان تھا۔ اسود نے قیس بن عبد یغوث کو سالار اعلیٰ بنا دیا اور فیروز اور دادویے کو وزیر مقرر کیا۔ تینوں نے اسود کی وفاداری کا حلف اٹھایا اور اسے یقین دلایا کہ وہ ہر حالت میں اس کے وفادار ہوں گے۔ ایک روز فیروز باہر کہیں گھوم پھر رہا تھا کہ ایک گداگر نے اس کا راستہ روک لیا اور ہاتھ پھیلایا۔
तो मुझे माजूर नजर नहीं आता। फिरोज ने इसे कहा, अगर तो माजूर है तो तेरी माजूरी यही है कि तुझ में गैरत और खुददारी नहीं। तो ने ठीक पहुंचाना है। गदागिर ने अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, मेरी माजूरी यही है कि मेरी गैरत मुझसे छन गई है और मैं देख रहा हूं कि तेरी भी यही माजूरी है। मैंने भीख के लिए हाथ नहीं फैलाया। मैं अपनी गैरत वापस मांग रहा हूं। अगर तो पागल नहीं हो गया तो मुझे बता कि तेरे दिल में किया है। फिरोज ने गदागिर से पूछा, मेरे दिल में अल्लाह के इस रसूल का नाम है जिसका तो शैदाई है। गदागिर ने फिरोज की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर असवद अंसी की शराब तेरी रगों में चली नहीं गई तो मैं झूठ नहीं कह रहा कि तूने दिल पर पत्थर रखकर असवद की विजारत कबूल की है। फिरोज ने उधर उधर देखा। वो समझ गया कि ये मदीना का मुसलमान है, लेकिन इसे ये भी खतरा महसूस हुआ कि ये असवद का कोई मुखबिर भी हो सकता है। मत घबरा फिरोज, गदागिर ने कहा, मैं तुझ पर एतबार करता हूं तो मुझ पर एतबार कर। मैं तुझको अपना नाम बता देता हूं, कैस बन हबीरा। मुझे रसूल अल्लाह ने भेजा है। क्या तू सच कहता है कि रसूल अल्लाह ने तुझे मेरे पास भेजा है? फिरोज ने इश्तियाक से पूछा। नहीं, कैस ने कहा, रसूल अल्लाह ने यह कहा था कि वहां चले जाओ, अल्लाह के सच्चे बंदे मिल जाएंगे। तुझे किसने बताया है कि मैं सच्चा मुसलमान हूं? फिरोज ने पूछा। अपने रसूल का नाम सुनकर रिसालत के शैदाइयों की आंखों में जो चमक पैदा हो जाती है वो मैंने तेरी आंखों में देखी है। कैस ने कहा, तेरी आंखों में चमक कुछ ज्यादा ही आ गई है। फिरोज ने कैस से कहा कि वो चला जाए। उसने कैस को एक और जगह बताकर कहा कि कल सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले वो वहां बैठा गदागिरी की सदिश लगातार है। अगली शाम फिरोज इस जगह से गुजरा जो उसने कैस बिन हबीरा को बताई थी। फिरोज के इशारे पर कैस गदागिरों के अंदाज से उठकर फिरोज के पीछे पीछे हाथ फैलाकर चल पड़ा। रसूल खुदा तक पैगाम पहुंचा देना कि अब के नाम पर जान कुर्बान करने वाला एक आदमी असवद अंसी के साए में बैठा है। फिरोज ने चलते चलते उधर उधर देखे बगैर धीमी सी आवाज में कहा, और मैं हैरान हूं कि इतनी जंगी ताकत के बावजूद रसूल अल्लाह ने यमन पर हमला क्यों नहीं किया। हिरकिल का लश्कर ऑर्डन में हमारे सर पर खड़ा है। कैस ने कहा, हमारा शुक्र रोमियों पर हमला करने जा रहा है। क्या हम 2 आदमी पूरे लश्कर का काम नहीं कर सकेंगे? क्या तूने ये सोचा है कि 2 आदमी क्या कर सकते हैं? फिरोज ने पूछा। कत्ल, कैस ने जवाब दिया और कहने लगा, मुझसे ये ना पूछना कि असवद को किस तरह कत्ल किया जा सकता है। क्या तूने अपने चाचा की बेटी आजाद को दिल से उतार दिया है? फिरोज चलते चलते रुक गया। इसके चेहरे पर कुछ और ही तरह की रौनक आ गई, जैसे खून अचानक उबल पड़ा हो। तूने मुझे रोशनी दिखा दी है। उसने कहा, कत्ल के सिवा कोई और रास्ता नहीं। मेरी चाचाजाद बहन का नाम लेकर तूने मेरा काम आसान कर दिया है। ये काम मैं करूंगा, तो अपना काम करता रहा। जिंदा रहे तो मिलेंगे। मुअर्रिखों ने लिखा है कि फिरोज के दिल में असवद की जो नफरत दबी हुई थी वो उभर कर सामने आ गई। उसने असवद अंसी के ईरानी सालार कैस बिन अब्द यगूस और दीजोये को अपना हमराज बना लिया। असवद का कत्ल एक वजीर के लिए भी आसान नहीं था जो उसके साथ रहता था। असवद के मुहाफिज उसे हर वक्त अपने नरगे में रखते थे। सोच सोच कर उन तीनों ईरानियों ने यह फैसला किया कि आजाद को इस काम में शरीक किया जाए, लेकिन कत्ल आजाद के हाथों न कराया जाए। आजाद तक रसाई आसान नहीं थी। असवद को शक हो गया था कि तीनों ईरानी उसे दिल से पसंद नहीं करते। उसने उन पर भरोसा कम कर दिया था। आजाद और फिरोज की वैसे भी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। आजाद तक पैगाम पहुंचाने के लिए औरत की ही जरूरत थी। एक वजीर के लिए ऐसी औरत का हुसूल मुश्किल न था। फिरोज ने महल की एक उधेड़ उम्र औरत को अपने पास बुलाया। वो भी मुसलमान थी। फिरोज ने इसे कहा कि वो उसे अपने घर में रखना चाहता है। अगर वो पसंद करे तो वो इसे अपने यहां ला सकता है। फिरोज ने इसे कुछ लाई दिया। एक ये था कि इससे इतना ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा,
जितना अब लिया जाता है। वो औरत मान गई। फिरोज ने इसी रोज उसे अपने यहाँ बुला लिया। एक रोज आजाद अकेली बैठी थी। वो हर वक्त जलती और कुड़ती रहती थी। इसे कोई राफरार नजर नहीं आती थी। इस कैफियत में फिरोज की वही खादमा उसके पास आई। मैं किसी काम के बहाने आई हूं, खादमा ने कहा। लेकिन मैं आई दरअसल तेरे पास हूं। क्या तो अपने चाचाजाद भाई से कभी मिली है, जो रहमान अल यमन का वजीर है? क्या तो जासूसी करने आई है? आजाद ने तफसीली आवाज में कहा। नहीं, यह खादमा ने कहा। मुझ पर ये शक न करके मैं इस झूठे नबी की मुखबिर हूं। मेरे दिल में भी असवद की इतनी ही नफरत है जितनी तेरे दिल में है। मैं नहीं समझ सकती कि तो मेरे पास क्यों आई है, आजाद ने कहा। फिरोज वजीर ने भेजा है, खादमा ने कहा। मैं फिरोज का नाम भी नहीं सुनना चाहती। आजाद ने कहा, अगर इसमें गैरत होती तो वो इस शख्स का वजीर ना बनता जिसने इसकी चाचाजाद बहन को बेवा किया और इसे जबर अपनी बीवी बना लिया। आजाद शाही खानदान की औरत थी। वो उन लौंडियों और बानदियों को अच्छी तरह समझती थी। उसने अंदाजा कर लिया कि ये औरत मुखबरी करने नहीं आई। उसने खादमा से पूछा कि फिरोज ने इसके लिए क्या पैगाम भेजा है। खादमा ने बताया कि वो इससे मिलना चाहता है। आजाद ने इसे एक जगह बताकर कहा कि फिरोज वहीं रात को आ जाए, लेकिन हमारे दरमियान एक दीवार हाइल होगी। आजाद ने कहा, इसमें एक जगह एक दरीचा है जिसमें सलाखें लगी हुई हैं। फिरोज सलाखों के दूसरी तरफ खड़ा होकर बात कर सकता है। खादमा ने आजाद का पैगाम फिरोज को दे दिया। इसी रात फिरोज महल के अर्द गिर्द खड़ी दीवार के इस मकाम पर पहुंच गया जहां सलाखों वाला छोटा सा दरीचा था। आजाद इसके इंतजार में खड़ी थी। तेरी खादमा पे मुझे एतबार आ गया है, आजाद ने कहा। तुझ पर मैं कैसे एतबार करूं? मैं नहीं मानूंगी कि तो मुझे इस वहशी से आजाद कराने की सोच रहा है। क्या तो इस वहशी के साथ खुश है? फिरोज ने पूछा। इससे ज्यादा काबिल नफरत आदमी मैंने कोई और नहीं देखा, आजाद ने कहा। तेरा यहां ज्यादा देर खड़े रहना ठीक नहीं। तुझे इतने अरसे बाद मेरा क्यों ख्याल आ गया है? क्या इस वक्त असवद के इधर निकल आने का खतरा है? फिरोज ने पूछा। आजाद ने कहा, पहरादारों का खतरा है। असवद इस वक्त शराब के नशे में बेसुध पड़ा है। उसके पास औरतों की कमी नहीं है। मैं सिर्फ मुझे नहीं पूरे यमन को आजाद कराऊंगा। फिरोज ने कहा, लेकिन तेरी मदद के बगैर मैं कामयाब नहीं हो सकता। मुझे बता फिरोज, आजाद ने पूछा। मैं क्या कर सकती हूं? किसी रात मुझे असवद तक पहुंचा दे, फिरोज ने कहा। अगले रोज वहां से इसकी लाश उठाई जाएगी। क्या तो ये काम कर सकती है? कल रात इस वक्त के कुछ बाद इस दीवार के बाहर इस जगह आ जाना जो मैं तुम्हें बताऊंगी। आजाद ने कहा, मीर एक मर्रा इस दीवार के बिल्कुल साथ है। तुम दीवार किसी और तरीके से फलांग नहीं सकोगे। कमंद फेंकनी पड़ेगी। रस्सा लेते आना, इसे दीवार के ऊपर से अंदर को फेंकना। मैं इसे कहीं बांध दूंगी। तुम नी से ऊपर आ जाना,